اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاة او کما جاء فی الحدیث صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے جو آیات پاک پڑھی ہے یہ قرآن پاک کی شان میں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایسی لاریب کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے بعد والناس تک، سورہ ناس کے اخیر تک جو بھی پارہ، جو سورت پڑھتے جائیں، قرآن کی شان ختم ہونے والی نہیں۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی گھبراہٹ ہوتی، کوئی حادثہ پیش آتا، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے۔ قرآن پاک سچی کتاب ہے، لاریب کتاب ہے۔ کفار کو اعتراض ہوتا تھا، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو مومن کا ایمان ہے کہ قرآن پاک صرف قصے کہانی نہیں، جو بھی واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے نصیحت ضرور ہے۔ ہاروت ماروت کا قصہ ہے، حضرت طالوت اور انبیاء کرام کے جو واقعات آتے ہیں، اس طرح اصحاب کہف میں 2 باغ والوں کا واقعہ آتا ہے، اس طرح 29 پارے میں باغ والوں کا واقعہ ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ تو کفار لوگ کہتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، جو سورت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، فیہ ھدی و شفاء، ھدی و رحمہ، ہدایت بھی ہے، رحمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کا ذکر ہے، اسی پہ میں یہ بات کہوں گا کہ احادیث کے مطالعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو زندگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار تھے، فرما بردار تھے، کوئی قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت حذیفہ کی تو مثال سامنے آئی کیونکہ حدیث کی روایت جو اسی کی ہے۔ میں نے فضائل اعمال میں واقعہ پڑھا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ فضائل اعمال ایسی بزرگوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو مقبولیت بخشی ہے۔ اگر آدمی کوئی حدیث کی کتاب نہ دیکھے، اس کے چند ابواب جو بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مطالعہ کرے، فضائل قرآن ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل درود شریف ہے، نماز کا اس میں حصہ ہے، تبلیغ کا حصہ ہے، تو بندے کو پورے یعنی دین کی ہر چیز کی فضیلت ضرور آ جاتی ہے۔ تو میں اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزرا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی پریشانی آتی، گھبراہٹ آتی، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس پر بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتا ہے، صحابی کی کرامت سمجھے۔ تو فرماتے ہیں ایک جگہ ہم جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر بیٹھے تھے،
بہت آندھی آئی، سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ سلم نے فرمایا اے حذیفہ کھڑا ہو جا، میرے پاس آئے، میرے پاس چادر بھی معمولی سی تھی۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، دشمن کی تحقیق کر کے آ، حال وال دیکھ کے آ۔ سخت سردی بھی تھی، میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ آپ نے مجھے دعا دی، تو اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ سردی ختم ہوئی۔ کون سی دعا دی؟ اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے اللہ اس حذیفہ سے اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ فرمایا جب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، میرا خوف بھی ختم ہو گیا، میری سردی بھی ختم ہو گئی، میں ایسے چل رہا تھا جیسے گرمی پہ آگ پہ چل رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں میں پھر وہ تحقیق کے لیے گیا، دشمن جو تھے اپنا سامان لپیٹ رہے تھے، آندھی جو تھی ان کی رسیاں ٹوٹی جا رہی تھی، خیموں کے جانور ہلاک رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وہ لوگ، اب گیا تو میں تحقیق کرنے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا آپ اس پر ہم سے بھی، وہ واقعہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تیر بھی نکالا۔ آپ نے ایک یہ بات کی تھی کہ جب جانا حرکت نہ کر کے آنا، حرکت نہ کر کے آنا، تو مجھے بات وہ یاد آ گئی، میں نے تیر نکالا بھی کہ حضرت جو ابو سفیان اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو میں نمٹا دوں، لیکن بعد میں نے تیر ترکش میں رکھا، اور وہ میں نے ایسے انہوں نے مجھے، ان کو شبہ ہو گیا کہ کوئی دشمن ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا جلدی جلدی ہاتھ پکڑو اپنے اپنے، کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی شاید دشمن ہم میں گھس آیا ہے۔ تو میں نے بھی ان کے ہاتھ پکڑ لیا اپنا بندہ، تاکہ مجھے بھی اپنا بندہ سمجھے۔ وہ سمجھ گئے، شک پڑا کہ تو کون ہے؟ میں نے اس کو جو بتایا کہ تم جانتے نہیں میں فلاں ہوں۔ تو یہ واقعہ کر کے خیر پھر ادھر ادھر جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ واقعہ سنایا، قصہ کوتا درمیان میں اور بھی واقعات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دندان مبارک ظاہر ہوئے، چمکے، آپ ہنسے اس بات پر کہ صحیح ہے، کیسی تو نے عجیب چال میں جو ہے تحقیق بھی کر کے آیا اور ان سے بچ کے آیا۔ تو فرماتے ہیں آخر میں جب حدیث پاک وہ ختم ہوتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے، فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر ایسے پاؤں مبارک بھی رکھے اور چادر بھی اپنی تھوڑی سی میرے حصے پر ڈالی، اور میں اپنا سینہ جو ہے اپنے قدموں سے چمٹاتا رہا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مقصد ہے آپ نے دعا دی، سردی ختم ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معجزات ہیں۔ تو میں نے یہ ایک تو صحابی کا ایک معمولی سا ایک واقعہ، چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی آتی نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، بھائی کے انتقال کی خبر ملی، فوراً سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، کہنے لگے اللہ کا حکم بھی یہی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے فوتگی کی خبر آئی، وہاں بھی یہ آپ سجدے میں گر گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ ازواج مطہرات کی تو فوتگی کی خبر سن کر پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ فرمایا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کوئی حادثہ ہو تو آپ سجدے میں گر جایا کرو، نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اس سے بڑا حادثہ کون سا ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ ہمیں بھی اسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب کوئی آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف صحابہ کو حکم کرتے، مسجد کی طرف دوڑتے۔ تو ہم ہیں، ہمارا کیا حال ہے آج کل کہ ہم کتنے نماز ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید کی شان میں میں نے آیات پڑھی تھی، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کافروں نے زور لگایا، قرآن کو جھوٹا بھی کہا، زور بھی لگایا، ہم بھی ایسی آیتیں بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی آتی ہے جس طرح نبی پر آتی ہے۔ تو انہوں نے زور بھی لگایا، مقابلے میں ایسی آیتیں پڑھی جو ان کے منہ پر مار دی گئی، یا وبر انت اذنان و صدر۔ یہ ساری ایسے ایک جو ہے نا بےمان نے آپ قرآن پاک کے مقابلے میں آیتیں گھڑی تھی، لیکن اس کے منہ پر مار دی گئی۔ کسی نے اس کو کہا بھی کہ یہ کوئی قرآن ہے؟ تو ایک ایک ہماری جو چھوٹی صورتیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اذا جاء نصر اللہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ کوئی فرمایا کہ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، قرآن پاک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو قرآن پاک سے رات دن منور کریں،
گھروں میں تلاوت ہو قرآن پاک کی، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، قرآن پاک کو چومیں، محبت کریں، اور جتنے بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں اور ہمارے گھر والے اہل و عیال قرآن پاک کے روز دیدار کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔